السلام علیکم ناظرین، شعبہ خبر کی خصوصی پیشکش پروگرام حالات حاضرہ کا ایک اور شمارہ لے کر میں آپ کا میزبان سید آصف اقبال حاضر خدمت. ناظرین، ہمیں امید ہے آپ صحت و سلامت ہوں گے. ناظرین، ہم ایسے خطہ ارض کے بسکین ہیں، ہم ایسے خطہ ارض کے وارث ہیں جو دور ابتدا سے ہی صاحب نظر افراد اور صاحب ذوق افراد کی توجہ کا مرکز رہا ہے. ہمارے ہاں قدرتی حسن کی نعمتیں بے شمار ہیں اور ہمارے ہاں جو قدرتی حسن اور فطرت کا حسن ہے وہ بے مثال ہے. پوری دنیا میں اس کی کوئی مثال ملنا محال ہے. بہرحال یہ تو ایستھیٹک سینس میں بات تھی، اور معاشی طور پہ بھی ہم ایسے خطے میں رہتے ہیں جہاں پر ہماری اکانومی کا ایک میجر ریونیو کمپوننٹ جو ہے وہ ٹورزم سے آتا ہے، وہ سیاحت سے آتا ہے. اور ہمارے ہاں اس سیاحت کی ترویج اور اس کی پروموشن کے لیے محکمہ بھی اس وقت مہوکار ہے، اور ہمارے ہاں اس کے لیے مختص ایک وزارت بھی کام کرتی تھی، اور اس کے زیر نظر جتنے بھی منصوبہ جات بنے سیاحت کی ترویج کے لیے، سیاحت کی ترقی کے لیے، وہ روب عمل وقتاً فوقتاً آتے رہے. اور آج بھی بہت سارے منصوبے ایسے ہیں جو متعلقہ محکمہ کے پاس زیر التوا ہے اور ان پہ کام بھی ہو رہا ہے. بہرحال ہمارے ہاں اس وقت سیاحتی منظرنامہ کیا ہے، ہمارے پاس سیاحتی پالیسی کیا ہے، اور کس حد تک اس کو پروموٹ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور کون کون سی کاوشوں میں ہمارا متعلقہ محکمہ اس وقت مہوکار ہے، ان سارے امور کو ہم آج کے اس خصوصی شمارے میں زیر بحث لائیں گے. میرے ساتھ شریک گفتگو رہیں گے آج کے ہمارے خصوصی مہمان. میری بائیں جانب تشریف رکھتے ہیں جناب عدیل سلیم صاحب، آپ ڈپٹی ڈائریکٹر ٹورزم پبلسٹی ونگ میں مہوکار ہیں. اور ان کی بائیں جانب تشریف رکھتے ہیں رؤوف ترمبو صاحب. آپ محتاج تعارف نہیں ہے، آپ ایڈونچر ٹورزم کا بڑا شوق رکھتے ہیں، اور یوں کہیں کہ پائنیرنگ ورک کیا ہے ایڈونچر ٹورزم کو لے کے ہمارے ہاں. اور اس وقت جو ہے وہ ہیڈ ہے ایڈونچر ٹور آپریٹرز آف کشمیر، ایک آرگنائزیشن ہے، اس کے سربراہ کے طور پہ بھی کام کرتے ہیں. آپ دونوں حضرات کا ہمارے اس پروگرام میں بہت بہت خیر مقدم ہے، اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنے بزی شیڈول میں سے ٹائم ہمارے ناظرین کے لیے نکالا. تو عدیل صاحب، میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں جو اکانومک ڈائمنشن ہے اس کا ٹورزم کا، وہ ایک پرومیننٹ ہے. ریونیو، میجر ریونیو کمپوننٹ جو ہے، اگر میں کہوں تو مبالغہ آرائی نہیں ہوگی کہ ٹورزم سے ہی آتا ہے ہماری معیشت کی طرف. اور ٹورزم محض ایک شعبہ ہی نہیں ہے، میں اس کو ایک ایسی شے گنتا ہوں جس کے ساتھ بہت ساری چیزیں، بہت سارے شعبہ جات جو ہیں منسلک ہے. تو فی الوقت ہمارے ہاں انتظامی سطح پہ، ڈپارٹمنٹل لیول پہ ہماری ٹورزم پالیسی کیا ہے، وہ ہمارے ناظرین کے روبرو پیش کریں. دیکھیے، ٹورزم پالیسی تو بہت ایک وسیع ڈاکیومنٹ ہے، لیکن میں صرف 2 پوائنٹس اس کے بارے میں بولوں گا جو اس کا ایک کرکس ہے. ٹورزم پالیسی میں بیسیکلی ہمارا یہ ہے کہ ہم JNK کو موسٹ پریفرڈ ٹورزم ڈیسٹینیشن پورے ملک کی بنانا چاہتے ہیں. دیٹس اوور پالیسی ود ان نیکسٹ 3-4 ایئرس ٹل 2025. اور دوسرا کہ جو بھی اس کے ریلیٹڈ انتظامات ہمیں کرنے ہیں، چاہے انفراسٹرکچر کے طور پہ، چاہے کیپیسٹی بلڈنگ کے طور پہ، چاہے جو بھی ٹورزم یہاں اویلیبل ہے، جو کہ ہم سب کو پتا ہے کہ کشمیر میں وہ ایسا کوئی ٹورزم کا پروڈکٹ نہیں ہے، نش نہیں ہے جو ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے. بالکل. تو اس کو ہم کیسے سب کو ٹیپ کر کے ایک ہم JNK کو ایک موسٹ پریفرڈ ڈیسٹینیشن بنائیں ہر لحاظ سے نیکسٹ 2-4 سال میں. یہ اس کا ایک ٹورزم پالیسی کا ایک کرکس ہے. اور اس کے حوالے سے میں سب سے پہلے تو یہ بھی کہوں گا کہ اس وقت تو اللہ کا شکر ہے کہ ایون کووڈ جو چل رہا تھا اس کے باوجود جو JNK گورنمنٹ نے اسٹیپس لیے جس کی وجہ سے کووڈ کنٹرول میں رہا، اس کے بعد ڈپارٹمنٹ نے اور ہمارے ساتھ ساتھ جو بھی ٹورزم کے اسٹیک ہولڈرز ہیں جن کے ساتھ ہم نے ایک پلان بنایا، جب جولائی میں یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ ہم ٹورزم سیکٹر کو، جیسے باقی سیکٹرز آہستہ آہستہ کھولے، ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ٹورزم سیکٹر بھی ہم گریجولی کھولیں گے. تو اس کے بعد ڈپارٹمنٹ نے الانگ ود اسٹیک ہولڈر جو ہمارے یہاں ہیں، ہم نے کافی میٹنگز کی، ہم نے باہر جو ٹورزم اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ بھی کافی ویبنارز کیے تاکہ ہم ایک اپنا SOPs اور اپنا پلان بنائیں جس کی وجہ سے ٹورسٹ جو آنا چاہتا ہے آفٹر جو اتنے مہینوں میں وہ گھر میں رہے، اس کے لیے ہم کیا انتظامات رکھیں. تو اس کا میں شکر گزار ہوں خدا کا، اس کے بعد گورنمنٹ کا اور ٹورزم ڈیولپمنٹ اسٹیک ہولڈرز کا. اس وجہ سے ہمیں یہ ہوا کہ دسمبر میں جہاں یہاں 13,000 ٹورسٹ آئے، جنوری میں وہ بڑھ کے 20,000 ہوا،
फरवरी में 26,000 हुआ और आज इंशाल्लाह वी आर टचिंग 50,000 इंशाल्लाह इन मार्च. ये ट्रेंड इंशाल्लाह जारी रहेगा और आगे भी बढ़ेगा, हमें इसकी उम्मीद है. त्रंबू साहब, आपकी तरफ आता हूं मैं. यू आर वन ऑफ द स्टेक होल्डर्स ऑफ दिस होल इंडस्ट्री और अभी हाल ही में आप बाहर का दौरा करके भी आए हैं, तो क्या कुछ किया आपने वहां पे? देखिए, जैसे अदिल साहब ने भी फरमाया कि पिछले 3 महीने से डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म की काविशों की वजह से और उसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी यहाँ पर ट्रैवल टूर ऑपरेटर एसोसिएशंस हैं और भी दीगर एसोसिएशंस हैं, तो उनके स्टेक होल्डर्स मिल के एक जामिया प्रोग्राम बनाया, मुरतब दिया गया डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म ने, और जिसमें रोड शोज थे, मुख्तलिफ तकरीबन 21-22 रोड शोज थे पैन इंडिया. तो उसमें बहुत से हो चुके हैं और शायद 1-2 अभी भी बाकी होने बाकी हैं. तो जहां तक उन रोड शोज का ताल्लुक है, बहुत ही अच्छे रहे. हर एक जगह पे एक बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा, डिस्पाइट द फैक्ट दैट कोविड SOPs वेर अराउंड. एंड लेकिन लोग, जैसा अदिल साहब ने भी फरमाया कि लोग घरों से बाहर काफी टाइम से बंद पड़े थे और वो भी बाहर आना चाहिए, और कश्मीर एक प्रेफर्ड डेस्टिनेशन होने की वजह से तो बहुत से लोग यहाँ पर आना चाहते हैं. और जैसे अभी हमने देखा कि ट्रेंड जहाँ तक सवाल है, अभी साटे का भी एक बहुत बड़ा वो था प्रोग्राम दिल्ली में, तो वहाँ भी ऑल ओवर इंडिया टूर ऑपरेटर्स आए थे, होटलियर्स आए थे, तो उनको B2B एक्सचेंज हुए प्रोग्राम्स, तो उनके साथ भी अच्छा रहा. हमारे जो टूर ऑपरेटर्स गए थे वादी से बाहर, और फिर एक रोड शो था हमारा दिल्ली में, तो उसमें भी बहुत अच्छी खासी तादाद थी स्टेक होल्डर्स की जो बाहर से है ताल्लुक रखते हैं. और हर एक कश्मीर की तरफ देख रहा है अभी, तो टच वुड अगर हालात अच्छे रहे कोविड के हिसाब से, तो वी आर हैविंग अ बूम. इंशाल्लाह हम इसकी उम्मीद करेंगे और हम इस बात की उम्मीद भी रखते हैं कि अल्लाह जो है हालात मुवाफिक करें और ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट हमारे यहाँ वारिद हों, हमारे मेहमान बन के आए, ताकि हमारी मईशत को भी थोड़ी सी तकवीत मिले और ये जो सेक्टर है ये फले फूले. अदिल साहब, आपकी तरफ आता हूं मैं. इंतजामी सतह का सवाल है. अभी आप फरमा रहे थे कि दिसंबर से लेके फिर आगे मार्च तक there has been a sharp increase in the number of tourists that are visiting Kashmir, और टूरिस्ट इन्फ्लक्स बढ़ गया है. तो अभी समर आना बाकी है, क्योंकि हमारे खिते की एक खासियत है कि हर सीजन का अपना एक चार्म है, अपना एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है. तो क्या इंतजामी सतह पे आप रेडी हैं फॉर द समर फ्लो? जी बिल्कुल. बेसिकली क्या कुछ नया किया है इस वक्त तो जो टूरिस्ट आ रहा है, ही इज ऑल्सो वो विंटर को भी एंजॉय कर रहा है, क्योंकि गुलमर्ग में अभी भी बर्फ है. और साइमल्टेनियसली अगर वो बादामवारी जाएगा, अगर वो ट्यूलिप गार्डन जाएगा, तो यहाँ फ्लावर ब्लूम भी है जो स्प्रिंग का एक यहाँ एक मंजर पेश करता है. तो हम समर के लिए भी ऑब्वियसली हम इस वक्त रेडी हैं, लेकिन स्प्रिंग के हवाले से ये है कि हमने बादामवारी में भी 20 तारीख को जब 21 तारीख को बादामवारी खुली, तो हमने 20 तारीख को भी एक प्रोग्राम किया, ताकि हम बादामवारी जो शहर खास में उसको भी एक टूरिज्म के हवाले से वहां भी लोग जाएं, और वो एक खूबसूरत बाग है हमारा सिटी सेंटर में, तो उसको भी देखें, हिस्टोरिक बाग है. तो इसी तरीके से हम अप्रैल में, अब 3-4 अप्रैल को, क्योंकि ट्यूलिप गार्डन खुल गया है, ट्यूलिप गार्डन इवन प्राइम मिनिस्टर ने भी इसके लिए पूरे मुल्क के विजिटर्स को अपील की कि आवाम को अपील की ट्यूलिप गार्डन जो इतना एशिया में सबसे वन ऑफ द लार्जेस्ट, इनफैक्ट वर्ल्ड में वन ऑफ द लार्जेस्ट है, और इतना खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है, इतने खूबसूरत फ्लावर्स वहाँ हैं. 1.5 मिलियन फ्लावर्स है 64 वेराइटीज के. तो वहाँ 3 और 4 तारीख को हम एक छोटा सा फेस्टिवल भी कर रहे हैं जी, जिसमें हम यहाँ के जो लोकल आर्टिस्ट हैं, यहाँ का कल्चर, यहाँ का क्यूजीन, यहाँ के जो हैंडीक्राफ्ट्स है, जो जैसे कि टूरिज्म के साथ साथ जो बाकी सेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जो जब टूरिस्ट आता है तो वो यहाँ के बाग या यहाँ का जो टूरिज्म प्रोडक्ट्स है उनमें हैंडीक्राफ्ट्स भी लेता है, शॉल भी लेता है, यहाँ के जो पेपर मैश बिल्कुल टच होते हैं. तो हम मम्मी की छुटकी, डैडी की चिड़िया, पल में जो भर में खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश, इस घर की बेटियां. टूरिज्म जो टूलिप में फेस्टिवल है, उसके साथ ये भी हम एक कौन सी तारीख बताई आपने? 3 अप्रैल और 4 अप्रैल. तो हमें उम्मीद है कि नाजरीन इन तारीखों को अपनी जगह
یاد بھی رکھیں گے اور رقم بھی کر کے رکھیں گے تو آپ سے بھی استدعا ہے کہ ضرور اس باغ گل لالا کا جو ہے دیدار کریں, وہاں پہنچے. بڑی حسین اور خوبصورت جگہ ہے. ترمو صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. یہ تو بہرحال تھی ایک جنرل ٹورزم کنونشنل لائنز پہ جو ہو رہا ہے, لیکن آپ کی جو اسپیشلائزیشن ہے وہ ایڈونچر ٹورزم اور جس کی مارکیٹنگ بھی خاطر خواہ ہونی چاہیے. ہمارے پاس کیا کچھ نہیں ہے. وی ہیو اوپن ہائٹس, وی ہیو اے پریفرڈ لینڈسکیپ اور ہمارے پاس پلینز بھی ہیں تو پیکس بھی ہیں. تو ایڈونچر ٹورزم کے لیے جو ہر ایک شے درکار ہوتی ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے. تو پھر کیا وجہ ہے یہ ابھی ترقی نہیں کر پا رہی؟ وجہ فرمائے آپ نے. ایڈونچر کے لیے چونکہ آور اسٹیٹ بینگ اے ماؤنٹنس پلیس تو اس کی وجہ سے یہاں پر ہر ایک چیز میسر ہے جو ایک ایڈونچر ریلیٹڈ ٹورزم جگہ کو ہونا چاہیے. ہمارے پاس ہر ایک چیز نیچرل ہوتے ہوئے بھی آپ کا صحیح فرمانا, ہم اس مقام کو نہیں چھو سکے جہاں پر یہ ہونا چاہیے تھا. اس میں کچھ ایسے کچھ نامساعد حالات جو یہاں پر رہے ہیں پچھلے کئی دہائیوں سے, اور حال ہی میں جو کووڈ کا مسئلہ رہا پچھلے 1-1.5 سال سے, ان سے قطع نظر کیا مارکیٹنگ اچھی ہو پا رہی ہے؟ مارکیٹنگ کا جہاں تک سوال, مارکیٹنگ اس چیز کی جائے گی جہاں پروڈکٹ ہو. جب آپ کے پاس پروڈکٹ اچھا ہے, پروڈکٹ ہیں آپ کے پاس, تب آپ mارکیٹنگ کے لیے جائیں گے. جب آپ کے پاس پروڈکٹ اتنی تعداد میں نہیں جائیں جتنے ہونے چاہیے تو شاید وہ ہمارے لیے غلط ہوگا. بالکل صحیح بات ہے. اگر ہمیں یہاں فروغ دینا ہے اس ایکٹیویٹی کو تو ہمیں کریٹ کرنے ہیں ان ایکٹیویٹیز کو جو اگر آپ دیکھیں گے آج کل ویسٹ میں یا ہمارے دیش میں بھی ود ان دا کنٹری اب آپ دیکھیں گے کئی ایسی جگہ ہیں جو جہاں پر بالکل عمل دخل نہیں ہے پہاڑوں کا یا نیچر کا, لیکن وہاں پر کریٹ کی گئی ہوئی ہیں فیسلٹیز فار ایڈونچر, لائک مہاراشٹرا ہے دیئر اور سم ادر اسٹیٹس آر دیئر. تو آپ دیکھیں گے وہاں پر کتنا فٹ فال رہتا ہے لوگوں کا ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے, ایڈونچر ایکٹیویٹیز. تو ہمارے پاس ہر چیز نیچرل ہو کے بھی جو انکمنگ جنریشن ہے, جو جوان ہے, مجھے لگتا ہے ان کا رجحان بھی ایڈونچر ٹورزم بہت ہی زیادہ. آپ دیکھ رہے ہیں شاید سوشل میڈیا از بس ایوری ڈے. آپ دیکھیں گے ہمارے کتنے نوجوان نہ صرف یہاں کے بلکہ باہر سے بھی آ کے پہاڑوں کی طرف جاتے ہیں, بہت راغب ہیں وہ پہاڑوں کی طرف. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ان کو ایک پراپر ڈائریکشن دینے ڈفرنٹ ایکٹیویٹی, جیسا آپ نے یہاں پر فرمایا کہ کتنی اور ایکٹیویٹیز ہم یہاں پر کریٹ کر سکتے ہیں. لیکن اس میں کہیں ہماری بھی کوتاہیاں ہیں جو اسٹیک ہولڈر ہے. کہیں میں کہوں گا ڈپارٹمنٹ آف ٹورزم کی طرف سے بھی عدیل صاحب ایک گلہ ہے آپ سے, آپ جواب دیں. نہیں دیکھیے, جہاں تک ایڈونچر ٹورزم کی بات ہے کشمیر میں تو آپ پورا 2 دن اس پہ بات کر سکتے ہیں کہ کتنا پوٹینشیل ہے. نہیں, پوٹینشیل سے تو کوئی اعتراض نہیں ہے, انفراسٹرکچر کی بات. دیکھیے انفراسٹرکچر میں ٹورزم کے حوالے سے جو بھی انفراسٹرکچر ہوتا ہے, ایک ٹورزم میں ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم سپر اسٹرکچر بولتے ہیں. جی. ٹورزم کا سپر اسٹرکچر بننے میں وقت لگتا ہے, اور جب بھی کوئی انویسٹر کہیں بھی انویسٹ کرنا چاہتا ہے ٹورزم سیکٹر میں تو اگر کیونکہ یہاں جیسے انہوں نے بھی کہا کہ یہاں جو انفارچونیٹلی انٹرپشنز رہی ہیں اتنے سالوں میں, تو اس حوالے سے کہ وہ انفراسٹرکچر ابھی بلڈ نہیں ہو پایا. سو ہم یہی دعا کریں گے کہ یہ جو پیس ٹائم سے یہ رہیں اور ہمیں کووڈ سے بھی نجات ملے, تاکہ یہ یا کہ جو ایڈونچر ٹورزم جس کا بہت زیادہ پوٹینشیل ہے اور جو اس وقت انٹرنیشنلی ایڈونچر ٹورزم کی طرف لوگ جا رہے ہیں اور اس کا جو پوٹینشیل ہے پورے ورلڈ میں وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. زیادہ سے زیادہ لوگ ایڈونچر کی طرف, اور ایڈونچر میں سب سے جیسے ٹریکنگ ہے, آپ ماؤنٹین ایریا میں جانا چاہتے ہیں, باقی چیزیں. تو ریسنٹلی کیا کل ہی ایک جس میں ایک ریلیٹڈ بات بتانا چاہوں گا. کل ہی ایڈمنسٹریٹو کاؤنسل نے ایک ڈیسیجن لیا کہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ کو کہا گیا کہ جو آپ کی ہٹس ہیں, جو فارسٹ ڈپارٹمنٹ کا انفراسٹرکچر ہے, آپ وہ ٹورزم کے لیے کھول دیں. سو امیڈیٹلی ابھی ان کو کہا گیا ہے کہ آپ 29 جیسے یہاں ہمارے پاس داشی گام ریزرو ہے, ہمارے پاس ارو ریزرو ہے, ہمارے پاس یہاں کھریو میں ایریا ہے یا بہو میں ایریا ہے یا سکھ مہادیو, جو بھی ہمارے فارسٹ ایریاز ہیں, ریزروز ہیں, سینکچوریز ہیں, ان میں جو انفراسٹرکچر ہے اس کو ٹورزم کے لیے کھول دیں, آپ آن لائن یہ کر دیں. تو ان کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ اس جولائی تک, یہ تو مئی میں ان کو 29 ہٹس اور یہ کھولنی ہے ٹورزم کے لیے, اور جولائی میں نیکسٹ کلوز ٹو 59 اور جو ان کی انفراسٹرکچر ہٹس ہیں وہ کھل جائیں گی, تاکہ جو ٹریکر ہے, جو نیچر لور ہے, وہ جب یہاں آنا چاہے تو ان ہٹس میں بیٹھے. تو دیز آر اسٹیپس, یہ اسٹیپس لی جا رہی ہیں کہ تاکہ جو نیچر ہے ہمارا, جو دور دراز علاقے ہیں, ماؤنٹینس علاقے ہیں,
तो वहां भी अगर कोई जाना चाहेगा तो उसको भी एक बेयर मिनिमम जो हमारे पास अवेलेबल राइट नाउ है उसका वो। बिल्कुल, मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा, तो डिपार्टमेंटली आपने कितना एंटिसिपेट किया इस बार फुटफॉल? देखिए क्या उसके साथ ही कंपैटिबल है? फॉरेस्ट के पास कितनी हट्स होंगी? तो नहीं अभी नहीं देखिए वो तो ये तो हम सिर्फ एडवेंचर नॉर्मली जो टूरिस्ट आता है वो मुगल गार्डन्स देखने आता है स्प्रिंग समर में, डल लेक, वो पहलगाम, वो गुलमर्ग, वो तोशमोदान, वो यूसमर्ग, वो सोनमर्ग जाना चाहता है। और अगर जुलाई के मंथ में कोई ऑफ बीट डेस्टिनेशन जैसे हमारी गुरेज है या कोई हाई ऑल्टीट्यूड लेक्स में जाना चाहता है तो वो लोग, लेकिन अभी भी हम उतने लोग अभी भी नहीं आ रहे हैं जो जिसके लिए हमें ये लगे कि हमारे पास बिल्कुल हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। और जो ये बहुत एक अच्छा डिसीजन था कि फॉरेस्ट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है हमारे पास उसको यूटिलाइज अब करने जा रहे हैं। लेकिन एक और बात मैं ये यहाँ कहना चाहूंगा कि अभी भी कोविड एक इवॉल्विंग सिचुएशन है, तो हम भी वी आर ऑल्सो टेकिंग, हम भी उसके हिसाब से कदम ले रहे हैं। बट वी आर वेरी हैप्पी कि एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स पूरे मुल्क के लोगों ने दिखाया और पॉजिटिव रेस्पॉन्स बना रहे हैं। यहाँ पर मैं एक इनकी तवज्जो दिलाना चाहूंगा। ये तो ठीक है, फॉरेस्ट वालों से इन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कहा कि आप अपनी हटें खोलिए, लेकिन एडवेंचर का जहां तक सवाल है, एडवेंचर में हट्स का कोई अमल दखल नहीं है। वो कैंप्स में भी रहते हैं, टेंट एक ट्रैकर के पास अपना टेंट होता है, वो कहीं भी पिच कर सकता है, उसको ऐसी कोई परेशानी। लेकिन अगर ये डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म ये एक एक्सरसाइज डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट के साथ उठाते, जैसे हमारी कुछ ऐसी एक्टिविटीज है, मैं एक का नाम होगा जिप लाइन है हमारी। अब जिप लाइन के लिए हमें फॉरेस्ट एरिया ही में भी जाना पड़ता है, क्योंकि उसका जो वो होता है, जब एक ट्रेन जो होता है उसके लिए मुहक्क होता है। आज तक यहाँ पर बहुत से बच्चों ने उसमें इन्वेस्ट किया है पैसा, लेकिन बिकॉज ऑफ द नॉन दीज कोऑपरेशन फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट वो उनको अलाउ नहीं करते हैं। तो वही ये तवालतें इतनी लंबी खींचती जा रही हैं, कोई इस ट्रेड में नहीं आना चाहता है अब एडवेंचर टूरिज्म। हालांकि एम्प्लॉयबिलिटी पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। हाईएस्ट जॉब ओरिएंटेड टूरिज्म सेगमेंट है ये पूरे टूरिज्म का वर्ल्ड ओवर। एडवेंचर टूरिज्म जो है ये प्रोवाइड करता है हीप्स ऑफ जॉब्स। क्या आदिल साहब आप ये मसला अपने महकमे के साथ उठाएंगे कि ये दफ्तरी तवालत तो खुदारा आप खत्म ही कर दें? नहीं, बिल्कुल। देखिए यहाँ मैं इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक टूरिज्म का एक सुपर स्ट्रक्चर होता है जिसके लिए इन्वेस्टमेंट करनी है, और इन्वेस्टमेंट के लिए आपको एक इंटरप्शंस नहीं होनी चाहिए, ताकि जो इन्वेस्ट करे, जो देखिए अगर कोई जिप लाइन लगाएगा, कोई अगर अपना एडवेंचर का अपना प्राइवेट कैंप्स लगाएगा, और जैसे कोविड की वजह से इस साल वहां कोई आया नहीं, तो उसके इन्वेस्टमेंट का वो ही इज नॉट गेटिंग हिज रिटर्न। नहीं, त्रम्बू साहब का इशारा दूसरी तरफ था कि देखिए मैं जिप लाइन में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, आई नीड अ प्रॉपर ट्रेजेक्ट्री, मुझे प्लेन चाहिए, तो जिसके लिए मुझे महकमा जंगलात से एनओसी चाहिए, उनकी तरफ से जी हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वो दफ्तरी तवालतों में सालों गुजर जाते हैं और पैसा वेस्ट हो जाता है, और आप उस हद तक मार्केट नहीं कर पाते, प्रमोट नहीं कर पाते अपने इस एडवेंचर टूरिज्म को जो इसका हक बनता था। तो मैंने पहले ही जब हमारे पास प्रोडक्ट ही नहीं है तो मार्केटिंग किस चीज की करेंगे? नहीं, बिल्कुल। देखिए जब हमें परमिशंस नहीं दिए जाते हैं किसी चीज को, मैं उम्मीद करेंगे इस मंच से, दूरदर्शन के इस मंच से शायद कि अरबाब इक़्तिदार तक हमारी बात पहुंचे कि कम से कम ये दफ्तरी तवालतों का वक्त नहीं है, चाहिए आए मिल के हम सब लोग इस मम्मी की छुट्टी, डैडी की चिड़िया, पलने जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश, इस घर की बेटियां। महकमा सयाहत को प्रमोट करें, क्योंकि ये हमारी रोजी रोटी का मसला है और हमारी प्रमोशन का मामला है। तो त्रम्बू साहब, एक और डायमेंशन है हमारे यहाँ सयाहत का, जिसे आप हेरिटेज टूरिज्म कहते हैं, कि अभी भी कुछ आपने बाहर कंट्रीज में देखा होगा, मैं खुद देख चुका हूं कि से फॉर एग्जाम्पल गल्फ की बात करें, वहां पे जब हेरिटेज मेले लगते हैं तो एक पर्टिकुलर एरिया को मेडिवल अंदाज में डेकोरेट किया जाता है, और लोग आते देखते हैं कि मेडिवल लाइफ किस तरह से होती है। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ तो मेडिवल एक खजाना है, कल्चर तो हमारे यहाँ ही जन्म ले चुका है। तो क्या नहीं लगता है आपको कि ये सही वक्त है कि हम हेरिटेज टूरिज्म को भी प्रमोट करें? सही उबारा आपने इस नुक्ते को यहाँ पर
جو ہمارا ہیریٹیج ہے یہاں پر دیکھیے ورلڈ اوور جو ٹوریزم ہے، اب پہلے ایک زمانے میں ٹوریزم صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کو اور پھر 2-4 دن ایک جگہ سے بیٹھنے سے ہی ٹوریزم مانا جاتا ہے، لیکن آج کل کے ٹورسٹ ہیں وہ ڈائیورسفائڈ ہے، وہ ڈائیورس آئیڈیاز رکھتا ہے، وہ صرف اگر کشمیر آتا ہے ایک بار اس نے سری نگر گلمرگ پہلگام دیکھ لیا ایک بار، نیچر دیکھ لیا، دوسری بار وہ آنا چاہتے ہیں ہیریٹیج کے لیے، تیسری بار پلگریمیج کے لیے، دیکھتا ہے ہمارے پاس اتنا بڑا خزانہ ہے۔ دیکھیں اگر ہم سری نگر کی ہی بات کریں گے، سری نگر ایز پر دا ہسٹری، سری نگر کی جو سٹی ہے جو اولڈ سٹی کے نام سے جانی جاتی ہے شہر خاص، 3000 سال کی اس کی ایک ہسٹری رہی ہے، اور دیکھیے کتنا کچھ ہے ہمارے پاس، لیکن آج تک اس کو ہم ایکسپلور نہیں کر پائے، اس کو ایکسپلائٹ نہیں کر پائے۔ اب آپ جائیے دیکھیے باہر، جب انڈیا میں ہمارے دیکھتے ہیں جب کوئی ٹورسٹ گروپس ہورڈس آف گروپس آتے ہیں صرف ہیریٹیج دیکھنے، چاہے وہ تاج محل ہو، چاہے وہ پیلسز اینڈ دیز پیلسز اینڈ فورٹس ہیں راجستھان کے، یا کہیں پر اور ٹیمپلز دیکھنا چاہتے ہیں، شرائنز دیکھنا چاہتے ہیں، لیکس آف ٹورسٹ آر کمنگ اونلی فار دس پرپز، لیکن ہمارے پاس یہاں پر اتنا کچھ ہو کے بھی ہم اس کو آگے نہیں لا سکتے ہیں۔ شاید ہمیں جو ہمارا جو ٹور پیکیجز ہے، جو ہمارے ٹور آپریٹرز جو یہاں کے ہیں یا باہر کے ہیں، جو وہ ٹور پیکیجز بناتے ہیں، شاید روپ صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے ہیریٹیج جو ہے ہمارے پاس اتنی ہے، لیکن ہمیں شاید ٹور پیکیجز میں ان بلٹ رکھنی پڑے گی، جہاں میں فار ایگزامپل میں آپ کو انٹرپٹ کروں، میں فار ایگزامپل ایک اسٹیک ہولڈر بننا چاہتا ہوں، روپ صاحب بننا چاہتے ہیں، روپ صاحب کا ایک وینچر ہے کہ میں ایک پرٹیکولر جگہ پہ میڈیویل کشمیر کریٹ کروں ود دا ہیلپ آف آرٹسٹ، وہاں پہ وہ تتیاسن تم کساب لگت زائن گرٹ آسن پہ، ہاں تلوینوان آسن، کہ آپ کیا مدد کریں گے اس میں محکمے کی سطح پہ؟ دیکھیے میں اس وقت جو بول رہا ہوں کہ ہم جو کر رہے ہیں، جیسے ہم جو آلریڈی جو فیسٹیول جو ہم پچھلے 6 مہینے میں کرے، ہمارے پاس ہمیشہ یہ ایک ایلیمنٹ، ایک ان بلٹ ایلیمنٹ ہر ایک فیسٹیول میں تھا کہ جو ہمارا ٹریڈیشنل کلچر ہے، یہاں کا ٹریڈیشن ہے، وہ ہم لوگوں کو دکھائیں۔ اس کے لیے آپ نے کوئی انفراسٹرکچر بلڈ کیا، کوئی فیسیلیٹیٹ کیا کسی پروجیکٹ کو؟ ابھی بالکل دیکھیے، ابھی ہم فیسٹیولز میں کرتے ہیں، 2-3 دن کی فیسٹیول ہوتی ہے، اس میں ایک سٹالز کریٹ ہوتے ہیں جہاں ہم لوکل آرٹیزنس کو لا کے وہ اپنا پروڈکٹ ڈسپلے کرتے ہیں۔ کیا آپ اس چیز سے ایگری کرتے ہیں کہ بالکل ہونا چاہیے؟ تو ترمبو صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کیونکہ موضوع بہت وسیع ہے۔ ترمبو صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں، ہمارے یہاں ایک روایت ہے کہ آپ نے ٹوریزم کی مینجمنٹ کو اسٹڈی کرنا ہے تو گریجویشن کے بعد ہی کریں، کیا آپ کو لگتا ہے یہ صحیح وقت ہے کہ گورنمنٹ ایک سٹیپ لے تاکہ اس کو ابتدا سے ہی انٹروڈیوس کیا جائے؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اٹس ناٹ لیس دین اے جگلری آف اور اکانومی۔ ایگزیکٹلی، دیکھیے دنیا میں بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں پر نیچر بہت ان ابنڈنس ہے، جیسے اللہ میاں نے ہمیں عطا کیا ہے یہاں پر، اور اگر وہاں کی ہسٹری آپ دیکھیں گے، میں کچھ ہمالین کنٹری کی بات کروں گا، وہاں پر آپ دیکھیں گے ایک اچھی خاصی تعداد نوجوانوں کی ہیں جو ٹورزم کے ساتھ وابستہ ہیں، جیسے نیپال ہیں بہت، اور جیسے ناردرن ایریاز آف پاکستان کیریئر کی طرح لے جاتے ہیں، اور جیسے بھوٹان ہے ہمارے، یا ایون ہمارے جو سکم ایریاز ہیں یا ہمارے نیبرنگ، لیکن کشمیر میں یہ ایک ایسی جگہ ہے، یا فار دیٹ میٹر جموں اینڈ کشمیر، اتنا کچھ ہو کے ہوئے بھی ہم اس دائرے میں نہیں لے پا رہے ہیں جہاں پر ایک اچھی خاصی تعداد کو جو ہمارے نوجوان ہیں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم دے، ان کو اپنا جاب کریشن وہ خود کر سکتے ہیں آؤٹ آف دس ٹوریزم سیکٹر۔ اس میں ہمیں جیسا آپ نے صحیح ڈائریکشن کی طرف اشارہ دیا، وہ ہمیں بیس ہے، ہم نے کافی بار ڈفرینٹ میٹنگس میں ریکویسٹ کی تھی کہ ایک سبجیکٹ اس کو بنایا جائے، رائٹ فرام ہائی اسکولز اور پھر کالج میں اور پھر یونیورسٹی لیول تک۔ یونیورسٹی لیول تک تو ہیں ہمارے پاس ڈپارٹمنٹس، لیکن وہاں تک پہنچتے شاید انسان کا وہ ذوق ہے، شوق ہے، وہ ٹھنڈا پڑ گیا ہوتا ہے۔ اگر بیس ہی اس کی ہو جائے گی نا، تب ایک بچے کو، اور اس کے بعد ترمبو صاحب اور عدیل صاحب آپ دونوں حضرات میرے ساتھ ایگری کریں گے کہ میں نے MTM کی ڈگری لے لی، ماسٹر ان ٹورزم مینجمنٹ، تو باہر نکلنے کے بعد میرے لیے ایونیوز کیا ہے؟ بالکل I will add to the lot of the unemployed youth. ایگزیکٹلی، تو اس کی طرف دیکھیے ایک ڈائریکٹ کو ریلیشن ہے بٹوین ٹوریزم ارائیول اور جو لائیولیہڈ جنریٹ ہوتا ہے۔ If suppose 10 lakh tourists arrive, تو normally it is a 3,000 crore economy straight. You are receiving a 3,000 خاصی رقم، اور یہ ہاسپٹالٹی سیکٹر، ہوٹل سیکٹر، ٹیکسی سیکٹر، اور جو باقی گائیڈس ہیں ہمارے، ہاؤس بوٹ اونرز، یہ جو ٹریکنگ ایڈونچر میں کرتے ہیں، تو یہ پیسہ سب ان کے پاس جاتا ہے۔ سو بہت لائیولیہڈ اپرچونیٹیز ہے، لیکن اگین اٹ ول ڈیپینڈ اپون دا ٹورسٹ ارائیول۔ وقت اب اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، میں ایک بہت ہی حساس سوال پوچھوں گا آپ دونوں حضرات سے۔ اب چونکہ ہمارا سمر سیزن آ رہا ہے، اسپرنگ آلریڈی چل رہا ہے، وی ہیو سین اے گڈ انفلکس آف ٹورسٹ، تو
ہماری اکانومی ترمو صاحب آپ ایگری کریں گے بہت فریجائل ہے. تو کچھ لیجسلیشن ہے ان پلیس تاکہ آپ ٹورسٹس کو بتائیں کوئی قانون ایسا کہ آپ پلاسٹک کا یوز نہ کریں, پالیتھین کا یوز نہ کریں. بھائی صاحب ہماری اکانومی بہت کمزور ہے, فریجائل ہے, تو ایسا کوئی لیجسلیشن اس بار ہے کیا؟ دیکھیے آلریڈی جو بھی ہماری ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز ہیں وہاں تو لکھنے کی حد تک کئی سالوں سے دیکھ چکے ہیں, اس بار کچھ نیا کر رہے ہیں. دیکھیے کوشش بھی بالکل 100% ہوتی ہے کہ ہر ایک جو ڈیسٹینیشن ہے وہ پالیتھین کے حوالے سے, پلاسٹک کے حوالے سے بالکل کلین رہے اور وہاں کا جو ماحول ہے وہ بالکل کلین رہے. آپ جیسے کل ہی ایک ہاؤس بوٹ پالیسی اناؤنس ہوئی اور اس میں ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے بایو ڈائجسٹرز کا, جو ہاؤس بوٹس میں لگانے ہیں تاکہ ڈل ہمارا جو ہمارا سرمایہ ہے, سب سے امپورٹنٹ ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے ہماری, کہ وہ بھی صاف رہے. نظر اور اس کا حسن جو ہے برقرار ہے. اب چونکہ ہم وی آر آلموسٹ ایٹ دا ٹیل آف آور پروگرام, تو جاتے جاتے آپ کی کیا عوام اور انتظامیہ سے کیا اپیل ہے؟ دیکھیے جہاں تک یہ بہت ہی اچھا نقطہ آپ نے ابھارا ہے. یہاں پر جو رکھ رکھاؤ ہے ہماری ڈیسٹینیشنز کا, ٹورزم ڈیسٹینیشنز کا, یہاں پر تو ٹورزم کے بغیر بھی یہاں پر جو پالیتھین ہے وہ آلریڈی بین ہو چکا ہے ہماری اسٹیٹ, کاغذی حد تک ہے. لیکن اس کو کسی بھی لا کو بنانے میں پھر جب تک اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا جائے, چاہے وہ بائی فورس ہو یا کچھ ہو. ہمارا ایک خطہ ہے ہمارے ساتھ ہی جو ہم سے جڑا ہوا تھا پہلے, لداخ کا ہے. اب دیکھیے لداخ میں آپ کہیں پر بھی جائیں گے آپ کو ایک پالیتھین کیا کاغذ کا کوئی پرزہ آپ کو کہیں پر نظر نہیں آئے گا, کیونکہ انہوں نے بہت اسٹرانگلی اس کو امپلیمنٹ کیا ہے وہاں. آپ انتظامی سطح پہ کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے ناظرین؟ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ آپ دعا کریں کہ کووڈ کے حوالے سے ریاست سیف رہے تاکہ زیادہ سے زیادہ ٹورسٹ یہاں آئے. اور کیونکہ جب ٹورسٹ آئیں گے تو ایک میسج پورے ملک میں جائے گی کہ کشمیر سیف ہے اور یہاں لوگ انجوائے کر سکتے ہیں اور اسے اسٹیٹ لائیولیہوڈ جنریٹ بھی ترقی کرے گی. تو ناظرین یہ امید کریں گے ہم کہ انتظامی سطح پہ اور ہماری انڈیویجول ایز ویل ایز کولیکٹیو لیول پہ ہمیں یہ کوشش اور کاوش کرنی پڑے گی کہ ہم وہ سارے کام کریں, ان کو روب عمل لائیں جن سے ہماری سیاحت جو ہے مضبوط سے مضبوط تر ہو, ہماری اکانومی پھلے پھولے اور ہمارے ہاں جو ان امپلائمنٹ کا معاملہ ہے وہ کسی حد تک ختم ہو اور سیاحت میں بہت سارے شعبے اور جڑے. اور انتظامی سطح پہ بھی ہم یہی امید کریں گے کہ متعلقہ محکمہ اور وزارت جو ہے وہ سیاحت کی ترویج اور اس کی ترقی کے لیے تمام جو وسائل ہیں ان کو بروکار لائیں. اور جس طرح سے اسٹیک ہولڈرز ہمارے ہاں بھی ان میں سے نمائندگی کر رہے ہیں, تشریف فرما ہے ترمو صاحب, ان سے بھی یہی گزارش رہے گی کہ بہتر سے بہتر خدمات سیاحوں کے لیے وقف رکھیں تاکہ جب سیاح یہاں سے جائے تو وہ بہت حسین یادیں اپنے ساتھ لے کے جائیں. اور ساتھ ہی ہم یہ بھی امید رکھیں گے اپنے سیاحوں سے کہ جب وہ یہاں آئیں تو کم از کم ہماری ایکولوجی کا بہت خیال رکھیں, ہماری ماحولیات کا بہت خیال رکھیں. انہی کچھ الفاظ کے ساتھ, اس وعدے کے ساتھ آپ سے اجازت لیتے ہیں کہ ایک اور شمارے میں پھر سے ایک اور موضوع کے ساتھ چند اور مہمانوں کے روبرو آپ کے ساتھ پھر سے ملاقات ہوگی. اور آپ دونوں حضرات کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنے بزی شیڈول میں سے ٹائم نکالا, ہمارے ناظرین کے لیے یہاں پہ آئے, باتیں کی. تو ناظرین آپ اپنا خیال رکھیے, صحت و سلامت رہیے, اللہ نگہباں.